بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی آیت ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر کی تفسیر چل رہی تھی۔ مریض کے بارے میں بتایا گیا کہ کون سا مریض جو ہے جس کو کیا ہے اجازت ہے روزہ نہ رکھنے کی۔ اسی طرح جو مسافر ہے اس کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت اور گنجائش ہے، لیکن کون سا مسافر؟ تو یاد رکھیں اس سے مراد وہ مسافر ہے جو شرعی مسافت کے لیے نکلا ہو، شرعی مسافت کے لیے نکلا ہو۔ شرعی مسافت کتنی ہے؟ وہ ہے 48 میل، جو کہ کلومیٹر کے اندر بنتی ہے 77.5 کلومیٹر، یعنی آپ کہہ لیں کہ 77.5 کلومیٹر۔ جو آدمی اتنے فاصلے کے سفر پر جا رہا ہے وہ شرعی طور پر کیا سمجھا جائے گا؟ مسافر سمجھا جائے گا۔ تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، اگر سفر کے دوران روزہ چھوڑنا چاہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر اس سے کم سفر ہے، مثلا 70 کلومیٹر ہے یا جو ہے 72 کلومیٹر ہے، تو اب جو ہے نا جی یہ کیا ہے شرعی مسافر نہیں مانا جائے گا، تو یہ جو ہے جی روزہ بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک بات۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہ ایک آدمی شرعی مسافر ہے، وہ جو ہے نا جی 48 میل 77.5 کلومیٹر جو ہے نا جی اتنے فاصلے پر جا رہا ہے، یہ اس سے آگے جا رہا ہے، لیکن اگلے شہر جا کر وہ وہاں پہ جا کے ٹھہر جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے جی میں نے ابھی یہاں 15 دن رہنا ہے، میں نے یہاں ابھی 15 دن رہنا ہے، اگر یہ نیت کر لیتا ہے تو اب بھی وہ مسافر نہیں ہے، اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو تو پھر وہ مسافر سمجھا جائے گا، سفر میں سمجھا جائے گا۔ اگر وہ روزہ چھوڑنا چاہے تو اس کو گنجائش ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جی روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اول تو رمضان کی برکت اور نورانیت سے محروم نہیں رہے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ جی سب لوگوں کے ساتھ مل کر روزہ رکھنے میں آسانی ہوتی ہے، بعد میں اکیلے روزہ رکھنا کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ یہاں تک تو یہ بات ہو گئی کہ مریض اور مسافر جو ہیں ان کے لیے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، لیکن مسافر کون سا؟ جو شرعی سفر کے لیے جو ہے مسافت کے اوپر نکلے، یعنی 48 میل بعنوان دیگر 77.5 کلومیٹر کے فاصلے پر اس نے جانا ہو اور وہاں 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو تو وہ مسافر کہلائے گا، اس کے لیے گنجائش ہے روزہ چھوڑنے کی۔ اگلا مسئلہ کہ جی مریض اور مسافر جو ہے انہوں نے اپنی اس رخصت سے فائدہ اٹھایا اور روزے نہیں رکھے، ٹھیک ہے۔ اب ایک صورت تو یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے جی اسی رمضان کے اندر ہی کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے۔ ان کے ذمہ قضا تھی نا، فرض کر لو انہوں نے 10 روزے چھوڑ دیے، اب ان کے ذمہ 10 روزے تھے، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اسی رمضان میں ہی کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے۔ تو اب جو ہے نا جی ان کے ذمہ روزے تھے، لیکن انہوں نے ان کی قضا نہیں دی، تو اب جو ہے نا جی کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کے ذمہ فدیہ نہیں تھا۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ انہوں نے فرض کر لو 10 دن کے روزے چھوڑے، اس کے بعد رمضان کا وقت گزر گیا، رمضان کے بعد جو ہے نا جی وہ 10 دن 15 دن گزر گئے، انہوں نے اپنے ذمہ روزے نہیں رکھے، اب ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، انہیں محسوس ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا وقت آ گیا ہے، کہتے ہیں کہ ان کے ذمہ واجب ہے کہ یہ وصیت کریں کہ بھئی ہمارے ذمہ جو ہے وہ کیا تھے؟ 10 روزے تھے، یہ تم لوگ ذہن میں رکھنا، اگر میں فوت ہو گیا تو میرے مال میں سے جو ہے جی آپ کو کیا دینا پڑے گا؟ فدیہ دینا پڑے گا۔ تو اب جو ہے جب یہ وصیت کریں گے تو اس کے بعد ان کا جو ولی ہے، وارث جو ہے، وہ پہلے تو ان کے قرضے دیکھے گا، قرضے ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ تہائی مال میں سے ہر روزے کے عوض کیا کرے گا؟ صدقہ فطر کے برابر جو ہے کیا کرے گا؟ یہ فدیہ دے گا۔ صدقہ فطر یعنی آپ یوں کہہ لیں گے جی 2.25 سیر گندم ہر روزے کے بدلے کیا کرنی پڑے گی؟ دینی پڑے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر اس نے وصیت نہیں کی، میت کا وارث اپنی طرف سے کیا کرتا ہے؟ اپنی خوشی سے اپنے ذاتی مال سے اس کی طرف سے فدیہ دے دیتا ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی میت کے لیے کیا ہوگا؟ فائدہ مند ہوگا۔ اگلا مسئلہ آ جاتا ہے جی
حاملہ اور مرضعہ، حمل والی عورت اور بچے کو دودھ پلانے والی عورت، ان کے لیے روزہ رکھنا نہ رکھنا اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ انشاءاللہ العزیز ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔